is adopted. قانون سازی میں بارہا کہہ چکا ہوں اس موقر اور معزز ایوان کا پریروگیٹو ہے، اختیار ہے، اور یہ قانون سازی آئین کی روح کے عین مطابق ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے۔ آپ قانون سازی بے شک کیجئے، لیکن قانون سازی پاکستان کے مفاد میں ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی کو تحریک انصاف میں جانے سے روکنے کے لیے اور خواتین ممبران اسمبلی کو یہاں پہ آنے کے لیے، اس سے روکنے کے لیے اور اقلیتی ممبران کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے قانون سازی کریں۔ انشاءاللہ ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور سپریم کورٹ سے آپ کی قانون سازی رد ہوگی، کیونکہ اس کے پیچھے پارلیمنٹ نہیں کھڑی، اس کے پیچھے ایک سیاسی جماعت کی فسطائیت کھڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے آج کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر حکومت عدالتی فیصلے کے خلاف کھل کر سامنے آئی اور پارلیمنٹ کا محاذ بھرپور استعمال کر رہی ہے۔ ناظرین، آج قومی اسمبلی اور سینٹ میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا اور اس موقع پر اپوزیشن نے بل کی شدید مخالفت کی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑی گئی، شدید نعرے بازی بھی ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس ترمیم کو سپریم کورٹ پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ قانون سازی سیاسی مقاصد کے لیے کی گئی ہے، اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اس قانون سازی کو آئین کی روح کے عین مطابق قرار دیتے ہوئے یہ واضح کیا کہ حکومت نے قانون سازی کے ذریعے کلیئر کر دیا ہے جس جماعت نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور اس نے مقررہ وقت میں فہرست جمع نہیں کرائی، اس جماعت کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ ناظرین، اسی تمام تر معاملے سے متعلق آج کا بڑا سوال، الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور، کیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کر پائے گی؟ پینل کا تعارف کروا دوں، پروگرام میں میرے ساتھ ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، نوید حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی۔ عامر صاحب، آپ سے آغاز کروں گی۔ چونکہ الیکشن ترمیمی بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے کثرت رائے سے منظور ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ حکومت نے پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ پر حملہ کیا ہے۔ کیا واقعی یہ حکومت کا سپریم کورٹ پر حملہ ہے؟ اور جو قانون سازی سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر کر پائے گی؟ اور ساتھ ہی مخصوص نشستوں کا ظاہر ہے بڑا جو معاملہ ہے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف اب ان سے ہاتھ دھو دے گی؟ دیکھیں، جو تحریک انصاف سمجھتی ہے وہ بالکل درست سمجھتی ہے۔ ان کی نظر میں یہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہے، اور جو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM سمجھتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے اور یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، لہذا ہم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، آئین اور قانون کے دائرے میں کیا۔ اب پھر اس کے اندر تشریح تو سپریم کورٹ نے ہی کرنی ہے جب یہ چیلنج کریں گے، کیونکہ اب یہ بل سے قانون بننے میں زرداری صاحب کے دستخط باقی ہیں۔ اس میں ظاہر ہے پرائم منسٹر ایڈوائس بھیجیں گے اور پریزیڈنٹ صاحب نے سائن کر دینی ہے۔ تو جن لوگوں کو بہت زیادہ جمہوریت آئی ہوئی ہوتی ہے وہ ذرا جا کے زرداری صاحب سے اور بلاول صاحب سے کہہ لیں کہ آپ نے ووٹ تو دے دیا لیکن ادھر سے یہ بل ہی واپس کرا دیں ایک دفعہ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، یا وہ نہیں کھڑے ہوئے، یا یہ صرف مسلم لیگ نون کا شاید دماغی ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، حکومتیں کیسے چلتی ہیں اور اعتراضات کیوں ہوتے ہیں اور بیہائنڈ دا سین کیا چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جب قومی اسمبلی اپنا بل پاس کر رہی ہے، سینٹ نے پاس کر دیا، اب ہو جائے گا، تو جو سپریم کورٹ نے کیا وہ بھی تو آئین ری رائٹ کیا نا۔ انہوں نے آئین کی روح سے آگے جا کے جو دو اقلیتوں کے ججوں کا دو اقلیت فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات تو یہی ہے نا کہ آپ ایک پارٹی کی سہولت کے لیے مکمل انصاف فراہم کر رہے ہیں۔ آپ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ 18 میں بھی یہی کچھ ہوا تھا اور اس کو چھیڑتے ہی نہیں اور سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر فیئر کمنٹ کا تو ہم سب کو ہے نا حق کہ یہ آپ نے زیادتی کر دی ہے۔ آپ انصاف فراہم کرتے تو آپ بلا لیتے ساروں کو، سابقہ آرمی چیف کو بھی بلاتے، سابقہ چیف جسٹس کو بھی بلاتے، جب وہ نشان شیر کا چھین چکے ہوئے تھے، پارٹی صدارت نواز شریف سے چھین چکے ہوئے تھے، یہی کچھ اب ہوا ہے نا۔ تو کیا فرق ہوا؟ ہم نے کچھ سیکھا؟ ہم نے کوئی نئی غلطی کی؟ نہیں کی۔ فرق ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے جذبات کا، کہ آج مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے، کل مجھے غلط لگتا تھا، کل مجھے وہ ٹھیک لگتا تھا، آج غلط لگتا ہے، بس اتنی کرایہ نا۔ ایشو یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ اب جائے گا،
پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنائے, انہوں نے بنا دیا, کیونکہ یہ قانون اگر بیک ڈیٹ سے لاگو ہو رہا ہے تو سپریم کورٹ بھی تو 8 فروری پہ بیک ڈیٹ پہ چلی گئی نا فیصلہ کرتے ہوئے کہ 3 دن کی بجائے جو لکھا ہوا آئین قانون میں اس کو 15 دن میں بدلا. پھر 63A کا فیصلہ سپریم کورٹ نے ری رائٹ کیا ہوا تھا, اس کے مطابق یہ اگر ایک پارٹی سے دوسرے میں جاتے ہیں تو سارے نااہل ہو جائیں گے, اس کے لیے بھی ٹائم دے دیا. تو یہ چیزیں تو اب سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آئے تو ہمیں پتہ چلے کہ 2 ججوں نے جو باتیں کہی ہیں کہ آپ آئین سے آگے جائیں گے. اس سے اگلا مرحلہ اور اس کے بیچ کا مرحلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, ایک تو انہوں نے درخواست دے دی بھی ہے نا کہ ہمیں سمجھائیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا دیا ہے, کیونکہ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ہم سے پوچھ لیجئے گا. اب اس کو وہ پٹیشن کے طور پہ لیتے ہیں, اسے وہ چیمبر اپیل میں سنتے ہیں, لیکن فیصلہ وہی ہونا ہے کہ جب الیکشن کمیشن کہے گا کہ مجھے آئین پہ چلنا ہے یا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ چلنا ہے. آئین یہ کہتا ہے تو ہمارے اور آپ کے بیچ میں اب چند دن کی کہانی ہے یہ والی. صدر صاحب واپس کر دیں گے, 14 دن روک لیں تو پھر 10 دن کے بعد گورنمنٹ اگر بھیج دے تو وہ بائنڈنگ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ نہیں کرنا چاہتے تو وہ مشترکہ اجلاس سے پاس ہو جائے گا. ایشو یہ ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں, ہم کیا سبق سیکھنے کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان کے عوام کس چکی میں پس رہے ہیں. بالکل. وہ ابھی میں چاہ رہا تھا کہ ایاز صاحب سے میں بات کرتا, لیکن میری بات نہیں ہو سکی, لیکن میں نے ان کا ایک فکرہ سنا تھا جماعت اسلامی کے بارے میں. اگر وہ اجازت دیں تو وہ بول کے میں اگلی رائے بھی دے دوں اس فکرے پہ, اگر نہیں دیں گے تو میں نہیں بولوں. ایاز صاحب نہیں دے دیں جی. وہ ایاز صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے کیسر شریف سے کہا کہ تسی کی کر رہے ہو, بنگلہ دیش جماعت اسلامی کتنے گئی, انہوں نے پھانسیاں چڑھے نے سارے پہلے, ایتھے ذرا تیاری تے پھڑواؤ انہاں دی کہ یہ کتنے جان گے, پھر ہی ہوئے گا کچھ. اللہ نہ کرے یار ایتھے پھانسیاں لگن. چلیں ایاز صاحب, ایک تو پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے, بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے. اب یہ ساری پیچیدہ صورتحال کیا پی ٹی آئی کے ہاتھ میں کیا آئے گا, اور پھر واقعی کیا حکومت نے یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا یہ ترمیم کر کے حملہ کر دیا؟ کوئی پیچیدہ صورتحال نہیں ہے, دعا پتہ نہیں آپ کیوں آپ کو چیزیں پیچیدہ لگ رہی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا جنگ جیتنے کے بعد مال غنیمت پہ آپ کا حق بن جاتا ہے. یہ پہلی جنگ ہے جو ہارنے کے بعد مال غنیمت لینے کی کوشش ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑ رہی ہے. اور سپریم کورٹ پہ حملہ کیوں نہیں ہے, آپ جو مرضی کہتے رہے. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا, انہوں نے کہا جی ایسی کی تیسی, ہم چونکہ فارم 47 والے ہیں, آپ پتہ نہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے, فارم 45 والوں کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں, اس لیے ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے, کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے. اللہ کے فضل سے ہر چیز اس ملک میں فیصلہ تو پارلیمنٹ ہی کرتی ہے, اور تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی فیصلہ کر جائے. عجیب بات ہے, مطلب اتنی بھاگ دوڑ, وہ جو آئی پی پیز کا مسئلہ بنا ہوا ہے, بجلی کے اتنے بل ہو گئے, اس میں یہ بھاگ دوڑ کرتے مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں ایم این ایس, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یار کہ, اور سینیٹر حضرات ان کے, کہ دیکھو بیچارے دن رات عوام کے غم میں گھل رہے ہیں, اور انہوں نے طے کر لیا کہ نہیں یار لوگوں کو چونکہ اب سخت نہیں رہی اتنے بل دینے کی, تو چلیں اس طرف کرتے ہیں, کوئی قانون سازی کرتے ہیں, کوئی اس پہ کو نظر ثانی کرتے ہیں. جو اتنے بلز آگئے ہم پرائم منسٹر کو مجبور کرتے ہیں کہ ان کو کریں, لیکن نہیں, مطلب خدا کا خوف ہی نہیں ہے. اب بنگلہ دیش کی بات تو خیر آگے جا کے کریں گے, لیکن مطلب کیا ہوا ہے وہاں پہ, مطلب ایک اچانک مطلب وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس طرح ہو گیا. اس طرح نہیں ہوتا, چیزیں ٹائم لگتا ہے, چیزوں کو وہ ابل رہی ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں چیزیں نا, بوائلنگ پوائنٹ آتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ باہر نکلتی ہیں چیزیں, اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن ان کو لگتا یہ ہے کہ یہ قوم بڑی بیوقوف قوم ہے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ قانون سازی بھی ہم شاید اس قوم کے لیے, عوام کے لیے کر رہے ہیں, ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جتنی قانون سازی پچھلے دور میں بھی کی, وہ جو 16-18 مہینے کی ان کی حکومت تھی, وہ بھی ساری ذاتیات پہ مبنی تھی. اور اب کم از کم ان کو تھوڑا سا یہ بھول جائیں کہ خطے کے کسی ایک ملک میں کوئی چینج آتا ہے تو وہاں تک رہتا ہے, یہ نہیں ہوتا. وہ جو مکیسر سے بات کر رہا تھا, وہ تو خیر شغل میں کر رہا تھا کہ دیکھو جماعت اسلامی وہاں کی کیا کر رہی ہے اور تم لوگ کیا کر رہے ہو. بنیادی طور پہ جب لوگ مشکل میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں, ان کی پوری نہیں پڑ رہی ہوتی دعا, تو وہ پھر یا تو کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, یا کسی ایسی قوت, ایسی فورس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو آئے اور ان کو نجات دلا دے ایسی رولنگ ایلیٹ سے کہ جس نے آج تک صرف اپنے لیے سوچا. عام آدمی کے لیے کبھی زندگی میں نہ قانون سازی کی, نہ ان کے بارے میں سوچا. ہاں باتوں میں البتہ بہت ان کو دکھ ہوتا ہے کہ جی ہمیں عام آدمی کا بڑا خیال ہے,
یہ ہے یہ قانون سازی جو انہوں نے کی ہے، مجھے مطلب کہنے دیجئے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت اور بڑھائے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ کمپیریزن اپنے ساتھ کر رہے ہیں کہ جی آپ اگر وہاں بیٹھے ہیں، چلیں آپ نمائندے ان کے نہیں بھی تھے لیکن آپ کلیم تو کرتے ہیں نا کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں، اور آپ کے اسپیکر صاحب اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چیئرمین سینٹ، یہ جس طرح سے یہ لوگ آئے ہیں جیت کے، اس سب کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کی ہٹ دھرمی یہ ہے کہ آپ نے قانون سازی پھر اپنے مقصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کرنی ہے، تو یقیناً لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بڑی کام نہیں ہوں گی۔ جی فیصل صاحب، میں ایک آپ کی اجازت سے ایاز صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جی جی آج ایاز صاحب آپ آج میرا خیال میں نے ہی تختہ مشق بنا لو۔ نہیں تختہ مشق نہیں، میں اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سر میں نے تو جو بات پوچھی آپ نے کہی تھی، اجازت سے پوچھی تھی۔ میں وہ بھی اجازت لے رہے ہیں۔ جی اجازت سے پوچھ رہا ہوں، میں اس سے اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں جیسے ایاز صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جب انقلاب آتا ہے تو خطے کے اور ممالک بھی جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان میں صورتحال آئی تو یہاں سے جو ہیلی کاپٹر اڑے گا وہ کہاں جائے گا؟ کیونکہ نہ ایران میں جا سکتا ہے، نہ بھارت میں جا سکتا ہے، نہ افغانستان میں جا سکتا ہے۔ وایا دبئی لنڈن چلا جائے گا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ بس پھر ٹھیک ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک جو عدالتی فیصلہ ہے اس کو تو جو ہے نا آپ ایک طرف رکھ دیں کہ آپ عدالتی فیصلے کے حوالے سے جو ہے نا وہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ عدالتی فیصلے کے سے پہلے جو ہے وہ 9 فروری کو ایک عوامی فیصلہ بھی آیا تھا، 8 فروری کو۔ آپ یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں بنیادی طور پہ اس 8 فروری کے فیصلے کے خلاف کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا جب آپ حاکم وقت ہو، ایک اچھا حاکم وقت وہ ہوتا ہے جس کو عوام کی نفس کا پتہ ہو، اس کی نفسیات کا پتہ ہو، اس کے ذہن کا پتہ ہو، اس کی سوچ کا پتہ ہو۔ اگر ان حکمرانوں کی رسائی ختم ہو چکی ہے کہ قوم کیا سوچ رہی ہے تو پھر تو صرف ان للہ و انا الیہ راجعون جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے، اور تو کوئی جو ہے وہ اس کے علاوہ حل نہیں ہے۔ اتنے بڑا جو 8 فروری کو جو فیصلہ آیا تھا، ایک جو عوامی ریئیکشن آیا تھا، اس فیصلے میں جو لوگوں نے اپنے غصے کا، غم کا، جھنجھلاہٹ کا جو اظہار کیا تھا، آپ کو اس کے کم کرنے کی، جس طرح بھی آپ حکومت میں آ گئے، 47 سے آ گئے، 49 سے آ گئے، 57، جس سے بھی چھوڑے، اس بحث سے کبھی اس بحث سے بھی ہم آگے بڑھتے ہیں نا، آپ کو تو وہ کام کرنا چاہیے تھا، یا وہ کام کرنے چاہیے کہ وہ اس غصے کو کم ہو اور آپ کے لیے لوگوں کے دل میں جگہ پیدا ہو۔ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ مستقل وہ کام کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کا غصہ ہے آپ کے خلاف، وہ اس میں مزید جو ہے وہ اشتعال آئے، وہ مزید جو ہے وہ خطرناک سے غصہ جو ہے اس کی شدت جو ہے مزید اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں بظاہر تو شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید آپ کیونکہ طاقت بیٹھے ہوئے، یہ سب کچھ آپ کے فائدے میں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کی بینائی جو ہے نا وہاں تک نہیں جا پا رہی، آپ دیکھ نہیں پا رہے، آپ اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے ان فیصلوں کا جو ہے کہ وہ ایک عام آدمی کے اوپر جو ہے اس کے کیا اثرات نمودار ہو رہے ہیں۔ آپ یہ جو اپنے پیٹ سروے ہوتے ہیں ان کو چھوڑیں، اتنا بڑا آپ کی پارٹی ہے، اتنی بڑی آپ کی حکومت ہے، اتنا بڑا میکنزم ہے گورنمنٹ کا، ایک غیر جانبدارانہ سروے بھی کروا لیں، اس کو آپ پبلش مت کیجئے گا، لیکن کم سے کم اپنی معلومات کے لیے ضرور کروا لیں کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے فیصلوں پر اور آپ کی اس طرح کی جو قانون سازی ہے، جو آپ کی اس طرح کے جو ریئیکشن، اس پہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو قانون سازی کرنی تھی بھائی، اس وقت ہر آدمی کا مسئلہ بجلی کا ہے، کسی عام آدمی کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے اقتدار کو طاقتور بنانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کہہ رہا ہے میرے بجلی کے بل کے لیے کیا کر رہے ہو، وہ اس کی آپ بات نہیں کرتے، وہ آپ یہ کہہ دیتے وہ تو جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، انٹرنیشنل معاہدے ہم تو کچھ کریں گے تو عدالت میں چلے، عالمی عدالتوں میں چلے جائے گا، تو آپ یہ بکتو آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ بھائی اگر یہ جو حکمرانی ہوتی ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں، یہ شرعی تقاضا بھی ہے کہ وہ عام آدمی سے زیادہ ذہین لوگ ہوں، عام آدمی کی ان کی ذہنی سطح جو ہے وہ عام آدمی سے زیادہ ہو۔ اگر آپ کی یہ ذہنی سطح ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکیں تو پھر آپ میں اور ایک عام انسان میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک، حاکم وقت کی جو ذہنی صلاحیت میں اگر آپ مسائل کو حل نہیں کر سکتے اور آپ کے پاس یہ جواب ہے کہ اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے، کسی بھی مسئلے کا ان کے پاس جو حل نہیں ہے، حل کیا ہے کہ بس جو آدمی آپ کے نرغے میں آ گیا اس کو جو ہے نا بھمبوڑ کے رکھ دو، یہ آپ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔
آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اور جو لوگ بھی آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ یقین کریں یہ ان کے ساتھ جو ہے نا مخلص نہیں ہے. یہ آپ کے ساتھ آپ کو سیاسی طور پہ بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور آپ کے اقتدار کو بھی یہ کمزور کر رہے ہیں. ٹھیک. اور پاکستان کے اندر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ ایک الگ ہے. تو اس لوگوں کو اتنا مشتعل نہیں کرے. لوگوں کا مشتعل ہونا یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. خدا کے واسطے سمجھے اس نقطے کو. جی نوید صاحب، حکومت سمجھ سکے گی اور ایسے فیصلے یا ایسے کام کرتی ہوئی نظر آئے گی فیوچر میں جس سے ایک عام آدمی کو فائدہ ہو؟ جو بات کریں فیصل صاحب، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا جو معاملہ تھا اب وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا اس ترمیم کے بعد؟ اچھا دعا، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمان کو قانون سازی کا حق ہے اور بالکل اسی کا پریروگیٹو ہے. پارلیمان کے پاس ہی قانون سازی کا جو ہے اختیار ہے. لیکن جو پارلیمان میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اور عوام ان کا کام ہوتا ہے عوامی مفاد عامہ میں قانون سازی کرنا. لیکن جو یہ گورنمنٹ پی ڈی ایم 2.0 کر رہی ہے وہ کون سا مفاد عامہ کی قانون سازی اب تک کی ہے انہوں نے؟ آپ دیکھیں کہ پچھلی پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی یہ بھی پی ڈی ایم 2.0 ہے. پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں انہوں نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف جو محاذ بنایا، ان کا وہ جو فیصلہ کے پی میں اور پنجاب میں الیکشن کروانے کا تھا وہ پارلیمان کو انہوں نے استعمال کر کے جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کو نل اینڈ وائڈ کروا دیا. اب جو یہ کیا جا رہا ہے اس وقت، یہ نہ صرف پارلیمان پہ حملہ ہے، میں یہ کہوں گا یہ جمہوریت پہ حملہ ہے، یہ عدالت پہ حملہ ہے، یہ جو ہے رول آف لا پہ حملہ ہے. ایک وہ جماعتوں کی الائنس کولیشن جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. ساری دنیا نے کہہ دیا، ساری دنیا یہ جانتی ہے، یہ ایک میرے خیال میں ایک اوپن سیکرٹ ہے اگر انٹرنیشنل کمیونٹی نہ بھی کہے. ہم نے دیکھا کہ جس طرح کا مینڈیٹ اس کے پاس، اب مینڈیٹ نہیں ہے، بے ساکھیوں کے سہارے آئی ہوئی ایک گورنمنٹ ہے اور وہ جس طرح کی قانون سازی کر رہی ہے. آپ دیکھیں نا عدالت کے خلاف محاذ بنانا اور اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں یہ مخصوص نشستیں اگر پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں، کیا گورنمنٹ کو خطرہ ہے؟ گورنمنٹ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا. تو پھر کیوں یہ کیا جا رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ 2/3 میجورٹی چاہ رہی ہے. اب دیکھیں نا، ایک بوگس مینڈیٹ کے ذریعے اقتدار میں آئی ہوئی جماعتیں جو ہیں وہ 2/3 میجورٹی چاہ رہی ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ عدالتی اصلاحات کا پیکج لے کے آ جائیں. ٹھیک. کیوں ان کو ڈر ہے کہ آگے جو چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں تو پھر ہماری جو ہے وہ جو سیم پیج ہوگا وہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ یہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ یہی 8 ججز کا جو بینچ ہے اس میں 4 جو ہے وہ فیوچر کے چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ تو عدالت کے ساتھ محاذ بنانا. یہاں پہ چاہیے یہ تھا کہ اگر یہ مخصوص نشستیں اگر ان کو مفاد عزیز ہے، ملک کا مفاد عزیز ہے، ان کو ہماری اور آپ کی پرواہ ہے، تو وہ یہ کہتے کہ جی اگر یہ مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں اس سے پولیٹیکل ٹیمپریچر ملک میں جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو آپ جی بسم اللہ، عدالت نے فیصلہ کیا ہے آپ لیں اس کو. لیکن یہاں پہ آ جاتا ہے کہ جی وہ جو ہے وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو آئین کو تو وائلیٹ ان پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کیا ہے، اس کی کون بات کرے گا؟ اور یہاں پہ بات جہاں پہ آ رہی ہے کہ جی جو عدالت کس طرح سے اس کو دیکھے گی، تو یہ چند ججز کے اوپر نہیں، یہ عدالت کے اوپر جو ہے یہ حملہ تصور ہوگا. اور میرے خیال میں عدالت اس کو ایسے ہی دیکھے گی کہ یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، یہ پی ڈی ایم 2.0 جس طرح سے انہوں نے پچھلی پی ڈی ایم اپنی گورنمنٹ میں عمر عطا بندیال کے خلاف، وہ تو چلیں یہ کہہ دیں کہ وہ کچھ ججز کے خلاف تھا. یہاں پہ تو یہ اب جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے خلاف ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سپریم کورٹ نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے، ری رائٹ نہیں کیا جناب، انہوں نے تشریح کی ہے. اور ملک میں آئین کی تشریح کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے. اور یہ آگے دیکھا جائے گا کہ کیا سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی یا ایک عام قانون کی تشریح کی. اگر آئین کی تشریح کی تو یہ قانون جو ہے یہ اڑ جائے گا. صحیح ہے. جی الیاس صاحب، آپ سمجھتے ہیں حکومت قانون سازی سے عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر کر پائے گی؟
دیکھیں جی حکومت نے جو کر لیا عدالتی فیصلے کے خلاف جو اپنا کرنا تھا، پارلیمان کی بالادستی دکھانی تھی، اس نے دکھا دی. انہوں نے بلکہ اپنی سپرمیسی کرنی تھی، کیونکہ ان کے دیکھ رہے تھے کہ ان کی سیٹوں کا اصل مسئلہ کچھ نہیں ہے. سیٹوں سے ان کی برتری تو گورنمنٹ کی ویسے بھی رہتی ہے، پنجاب میں بھی اور ادھر جو سب سے بڑا تھا ایشو کا ادھر. لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کی میجورٹی رہے اور وہ اس سے جو ہے ان کو کسی طریقے اندر نہ آنے دیں ان کو مخصوص نشستوں پر. اب وہ ظاہر ہے انہوں نے گورنمنٹ نے آج اپنا کر لیا ہے. اب یہ دیکھیں یہ اس طرح ہی چلتا رہے گا. اس سے سیاسی جو ٹمپریچر ہے وہ مزید بڑھے گا. اب ظاہر ہے اب پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس پر چلے جائے تو پھر فارم 45 47 اس پر مسئلوں پر چلے جانا تھا انہوں نے. تو ظاہر ہے ان کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ آج یہ اتنی کر رہے ہیں، کل مزید کچھ کریں گے اس طرح، تو روکنا تو ضروری تھا ان کے لیے. تو وہ جو انہوں نے کر لیا کہ جو اتحادی حکومتوں نے سب نے مل کے متفقہ طور پر کیا ہے اس کو، تاکہ ان کو روکیں ان کی مخصوص نشستیں، کیونکہ سب کو حصہ مل رہا تھا اس میں سے. اور وہ سب کو جن کو حصہ ملا تھا وہ حصہ وہ نوٹیفیکیشن کو جب ختم کیا گیا تو سب کی سیٹیں ختم ہو گئی. اب وہ سیٹوں کو اب برقرار رکھنے کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا تھا. تو ظاہر ہے اپنی بالادستی بھی دکھانی تھی، پارلیمنٹ کی بالادستی کے جی ہم سپیریئر ہیں. انہوں نے وہ ایک دفعہ پھر وہ کر کے اور پھر اپنا لے کے آئے ہیں. تو اب ظاہر ہے اس پر آپ دیکھیں ان کی جانب سے کیا ہوتا ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے یہ احتجاج ہی کر سکتے ہیں اور پھر ایک دفعہ احتجاج ہوگا، وہی اسمبلیاں پھر اکھاڑا بن جائیں گی اور اس طرح ہی مسئلے چلتے رہیں گے. یہ مسئلہ سیدھا ہونے کے لیے ان کو کرنا پڑے گا. ایک سب کو کہا تھا کہ ایک پیج پر آنے کے لیے ایک جب میز پر بیٹھیں، وہ تو میز پر کبھی یہ بیٹھیں گے نہیں، اب دکھائی نہیں دے رہا، نہ ہی ایک سٹیپ کوئی پیچھے چلے جائے تاکہ مسئلہ چلے. ملک نہیں یہ اس طرح بھی نہیں بیٹھنے لگے، کیونکہ اب یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. آج بھی دیکھ لیں صبح ہوتی ہے جو خبریں بنتی ہیں وہ ایک شروع ہو جاتے ہیں کہ کورٹ کی نیوز شروع ہو جاتی ہیں، ان کی پیشیاں شروع ہو جاتی ہیں. ملک میں عجیب افراتفری مچی ہوئی ہے کہ کیا چلا ہوا ہے. وہ خبریں جب نیوز اس طرح کی چلتی ہیں پھر دوپہر کو پارلیمنٹ وغیرہ آ گئی تو بس یہ اسی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں سب کچھ اور بھی چلتا ہے صبح صبح، صرف عدالتیں نہیں. چلیں جی اپنے مفادات کے لیے سوچتے ہیں. الیاس صاحب آپ کی بات یہ درست ہے کہ معاملات اور یہ خبریں گرد گھومتی ہیں، عام آدمی کی خبر نہیں آتی. جو بات ہو رہی ہے کہ اس پر بھی بات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ واقعی عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے خاص طور پر آج کل جو بجلی کے بل خودکشی کا سبب بن رہے ہیں اس پر بھی گورنمنٹ کچھ ایکٹیو نظر آتی، کچھ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. بہرحال ہمارا جو بنیادی سوال، حکومت قانون سازی سے عدالتی فیصلے کو کیا غیر مؤثر کر پائے گی یا نہیں، رائے آپ نے جانی ایکسپرٹس کی. ابھی بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال، فوجی حکومت نے جو اعلان کیا تھا بنگلہ دیش میں عبوری حکومت بنانے کا، اس سے بھی طلبہ نے انکار کر دیا ہے. طلبہ اپنی مرضی کی حکومت بنا رہے ہیں. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کیا یہ ان کا مطالبہ جائز ہے؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین، اس وقت بنگلہ دیش کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. طلبہ تحریک نے طاقتور سابق پرائم منسٹر حسینہ واجد کے بعد حکومتی نظام کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. حسینہ واجد کے استعفے اور آرمی چیف کی یقین دہانیوں کے باوجود سول نافرمانی کی تحریک عروج پر ہے. مشتعل افراد کی طرف سے کئی اہم املاک کو آگ لگا دی گئی اور متعدد ہلاکتوں کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں. طلبہ رہنماؤں نے فوجی حکومت کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے. طلبہ کے الٹیمیٹم اور دھمکی کے بعد بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ بھی توڑ دی گئی اور صدارتی احکامات کے بعد بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے سربراہ خالد ضیاء کو رہا کر دیا گیا. اسی سے متعلق سوال نویس سے آغاز کری ہوں، چونکہ اب یہ جو طلبہ رہنماؤں کا فوجی حکومت سے انکار، جو فوج نے عبوری حکومت کا کہا اور مرضی کا عبوری سیٹ اپ لانے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں طلبہ کا یہ مطالبہ درست ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، یہ میرے خیال میں ہماری تاریخ کا پہلا جن زی کا پہلا انقلاب ہے. یہ جنریشن زی جو کہلاتی تھی اس کا یہ پہلا انقلاب ہے. اور جو ایک عام تاثر تھا یہاں پاکستان میں بھی جس طرح کے القابات سے نوازا جاتا تھا، یہ جن زی کو، جنریشن زی کو کبھی ممی ڈیڈی کہا جاتا تھا، کبھی کی بورڈ واریر کہا جاتا تھا، کبھی برگر کہا جاتا تھا. وہ پرسیپشن انہوں نے غلط ثابت کر دیا. انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم ایک سسٹین جو ہے وہ موومنٹ چلا سکتے ہیں، ہم آمرانہ طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں اور پھر اپنے حقوق اور اپنے مقاصد کے لیے کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ تو میرے خیال میں یہ ہیڈس آف ہے ٹو جن زی آف بنگلہ دیش، جنہوں نے یہ انقلاب برپا کیا ایک آمرانہ گورنمنٹ کے سامنے. جو شیخ حسینہ واجد کی ایک آمرانہ گورنمنٹ تھی،
اس کے خلاف. اچھا یہاں پہ ایک چیز دیکھنے کی ہے کہ شیخ حسینہ واجد جو تھیں وہ 20 سال کم و بیش 20 سال 15 سال تو تسلسل کے ساتھ اور اس کے علاوہ 5 سال 20 سال تک وہ اقتدار میں رہیں. تو وہ جس طرح سے انہوں نے پنجے گاڑ رکھے ہوں گے مختلف اداروں میں اور جس طرح سے انہوں نے جو کوٹا سسٹم لاگو کر کے جس طرح کے عوامی لیگ کو نوازا, اپنی پارٹی کے لوگوں کو نوازا, ہمارے ہاں ایلیٹ کو نوازا گیا, وہاں پہ عوامی لیگ کو نوازا گیا. وہاں کی ایلیٹ جو ہے وہ عوامی لیگ بن گئی تھی جس کی وجہ سے جس کے خلاف یہ ایک نفرت کی صورت میں جنزی کا انقلاب سامنے آیا. تو اب وہ جو انقلاب لے کے آئے ہیں انہیں پتا ہے کہ سٹیٹس کو کی جو بھی طاقتیں ہیں وہ برسر پیکار ہوں گی, وہ جو ہے وہ مینیپولیٹ کرنا چاہیں گی, وہ ان کے انقلاب کو بلنٹ کرنا چاہیں گی. اسی وجہ سے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ آئیں کہ جو عبوری حکومت میں وہ لوگ آئیں جن کا ماضی جو ہے وہ داغدار نہ ہو. اور اسی وجہ سے انہوں نے محمد یونس کا نام جو کہ نوبیل لوریٹ ہیں ان کا نام دیا ہے. جی ایاز صاحب دیکھیے, میں وہ جو بات کر رہے تھے محمد یونس کی, ان کا میں ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ 2/3 جو آبادی ہے بنگلہ دیش کی وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے اور پچھلے 3 الیکشن سے آلموسٹ انہیں ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا. تو ظاہر ہے کہیں فرسٹریشن تو نکلنی تھی. 10 سال سے لوگوں کو قید رکھا گیا, پھانسیاں دی گئیں. جدید تاریخ میں شاید یہ بھی پہلی بار ہوا ہوگا کہ کسی قوم نے اپنا وہ جو لیڈر تھا, جو مطلب فاؤنڈر تھا, اس کے ساتھ یہ کیا ہو, اس کے مجسموں کے ساتھ کیا ہو. آج نیو یارک میں بھی وہ گھس گئے تھے اس پہ کانسولیٹ میں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ وہ حسینہ واجد پاکستان میں نفرت سے اتنی زیادہ پاکستان سے نفرت کے حوالے سے چلی گئیں کہ وہ بالکل انڈیا کے ساتھ انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھ گئیں اور وہاں سے ری ایکشن آیا. مطلب پاکستانیوں کا شیخ مجیب کو غدار سمجھنا بڑی بات نہیں ہے, بنگلہ دیشی قوم کا غدار سمجھنا یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ انہیں سمجھ آ گئی کہ پاکستان سے توڑ کے ہمیں جس آزادی کا خواب دکھایا گیا تھا وہ تو مطلب ہمارے لیے تو عذاب بن گئی. ہمارے بڑوں کو پھانسیاں دے دی گئیں, لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا, ان کو الٹا نقصان ہوا. تو لہٰذا ان کی نفرت بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن اتنی آسان نہیں ہے, ابھی کمپلیکیشنز بہت ہیں بنگلہ دیش کے حوالے سے. ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہونی چاہیے کہ جو انڈیا ہمارے ساتھ کر رہا تھا, افغان بارڈر بھی ہمارے لیے اس نے مشکل بنا دیا. اب بنگلہ دیش کا ایک بارڈر, بہت بڑا بارڈر, اب وہ فرینڈلی بارڈر نہیں رہا اس طرح سے انڈیا کے لیے. تو میرے لیے تو سب سے بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے جو بیج بو رہے ہوتے ہیں اس کی فصل کبھی آپ کو خود بھی کاٹنا پڑتا ہے. جی عامر صاحب, سر یہ طالبان والا ہی معاملہ نہ ہو جائے. آپ نے کہا تھا کہ کیا قومی حکومت کو جو کہا جا رہا ہے کہ جی طلبہ کا کیا جائز ہے مطالبہ. بھائی بات یہ ہے کہ جو کامیاب ہو جائیں وہ انقلاب کہلاتا ہے, جو ناکام ہو جائے وہ 9 مئی کہلاتا ہے. پھر 9 مئی کا جو بغاوت کرانے والے لیڈر تھے وہ کہتے ہیں شیخ مجیب الرحمان ایک آزادی کے ہیرو تھے ابھی چند ہفتے پہلے, اور آج وہ اور ان کی پوری پارٹی اس کو غدار ثابت کر رہے ہیں کیونکہ ان کے تو اپنے گلے پڑ گئی کہانی. یہاں پہ اور وہاں کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم سندھ کے اندر ایک کوٹا سسٹم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کراچی کے نوجوانوں کو ہم حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور بے شمار دفعہ باتیں آ چکی کہ وہاں سے بھی اندرون سندھ کے لوگوں کو ڈومیسائل, میری کسی اندرون سندھ کے معاملے پہ کوئی وہ نہیں ہے مجھے مسئلہ کہ ان کو کیوں مل رہی ہے. ایشو یہ ہے کہ کراچی کے نوجوان کا کیا قصور ہے, ان کو آپ نے کیوں اس بنیاد پہ, لسانی بنیاد پہ تقسیم رکھا ہے اور اس کو کیوں بڑھا رہے ہیں کوٹے سسٹم کو. کم از کم سندھ کو تو ایک کریں نا, اربن ہو یا رورل ہو. یہ بہت غلط بات ہے. آپ سندھ کے اندر نقل پہ لائیو چلواتے ہیں, ہم ٹیلی ویژن پہ کتنی دفعہ چلاتے رہے, کسی نے آج تک توجہ دی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ہم دوسروں پہ خوش ہو جائیں, جو فیصلہ بھی بات کر رہے تھے کہ طالبان والا نہ ہو جائے, وہاں کیا ہو رہا ہے. ہمیں سبق سیکھنا ہے کہ ہم کس چیز میں خوش ہوتے ہیں. ان کے طلبہ نے اس لیے کیا کہ وہاں وینٹیلیشن تھی نہیں کسی قسم کی, اور پھر جو انہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا اس عزم کا اظہار کیا کہ پہلے بھی فراڈ ہوا تھا. اور یہ اگرتلہ سازش بھی اسی کا نام ہے کہ مجیب پہلے ہی انڈین فوجی افسروں کے ساتھ مل کے
اس وقت چاہے ہمارے ہاں فوجی وہ جنرل تھے ایوب خان، ان کے خلاف بغاوت کے بیج بو رہے تھے، کھڑے ہو رہے تھے، اور وہی ثابت ہوا آج اتنے سالوں کے بعد. تو سمجھنے کے لیے ہمارے ہاں بھی بہت اشارے ہیں کہ جب ہماری عدالتیں ایک طرف انصاف دیتی ہیں لیکن اپنے ہاں اپوائنٹمنٹ میں یہ چیمبرز کو دیکھتی ہیں. پرچی کوٹا سسٹم کیوں ہے؟ یہ ایک طرف انصاف دے رہے ہیں، یہ اپنے ہاں بھی لاگو کریں کہ ہم آئندہ جج لگائیں گے تو لوگوں سے پوچھیں گے کہ کب کس نے کیا کارنامہ انجام دیا. کیوں ہمیں مجبور کرتے ہیں؟ ایک پارلیمنٹ کو 19ویں ترمیم کروائی کہ نہیں، پارلیمنٹ کی جو کمیٹی نے اگر دیکھنا ہے بس وہ صرف سائن کرے گی. تو سب آئیں نا کھل کے اپنی اپنی جگہ پہ آئیں کہ ہمیں عدالتوں میں بھی ٹھیک سسٹم بھرتی کرنا ہے. پبلک سروس کمیشن ہماری ٹھیک ہے، آج تک اس کے اندر ایک دو جگہ پہ اسکینڈل آئے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی بات کر رہا ہوں، اور وہ پکڑے بھی گئے. ایک اوورال ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں عدلیہ کے سول ججوں کا امتحان عدلیہ کیوں لیتی ہے، وہ پبلک سروس کمیشن کیوں نہیں لیتی؟ ہمارے ہاں ہر چیز میں پھر میرٹ لانا پڑے گا، ہمیں ہر نوجوان کو ساتھ میں لانا ہوگا. صرف ایک طرفہ محبت کے ساتھ کام نہیں چل سکتا. اس ملک کے ہر آدمی کو انصاف چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے جی. کوئکلی ناظرین بریک لینے سے واپس آ رہے ہیں. یہی سوال ہم فیصل صاحب اور الیاس صاحب پر ٹیک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی فیصل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ طلبہ کا اپنی مرضی کی حکومت بنانے کا مطالبہ درست ہے؟ تو یہ بات تو بنگلہ دیش پہ کرنی تھی، لیکن تمام لوگ ہی اس کو انہوں نے پاکستان کے ساتھ آ گئے، تو میں بھی اس کو وہیں سے جوڑ دیتا ہوں کہ جو تقابلی جائزہ نہیں لے سکتے، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ان کا اس فورس کے ساتھ جو نوید صاحب نے لیا کہ سوشل میڈیا کو یہ دہشت گرد کہا گیا، تو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے خالی انقلاب نہیں آ سکتا. انقلاب کے لیے تو آپ کو جو ہے نا وہ سڑک پہ آنا پڑے گا. جو طبقہ اشرافیہ ہوتا ہے یا اقتدار کے محافظ ہوتے ہیں یا بینیفیشری ہوتے ہیں، وہ اب یہ کہنا ہے کہ وہ ہمیں سڑک پہ نہیں آنے دیتے، تو بھائی کوئی آپ کو تشریح میں رکھ کے تو انقلاب نہیں دے گا. انقلاب تو آپ نے گریبان پکڑ کے چھیننا ہے. انقلاب کے لیے تو قربانی دینی ہے. انقلاب تو قربانی بھی مانگتا ہے، انقلاب خون بھی مانگتا ہے. پاکستان کے حالات جو ہے وہ اس وقت بہت خطرناک ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ لاوا پک رہا ہے. اس انقلاب کو صرف وہی قوت جو ہے وہ کیش کروا سکے گی، یا وہی قوت جو ہے اس انقلاب کو لیڈ کرے گی جو قوت جو ہے وہ سڑک کے اوپر ہوگی. سڑک کے اوپر ابھی کون ہے؟ سڑک کے اوپر اس وقت صرف حافظ نہیں، اگرچہ آج بہت کم ہے، لیکن یہ آج کسی لمحے بھی جو ہے وہ شعلہ بن سکتی ہے. لوگوں کے جو ایک ذہن ہے جو وہ بالکل ایک انتشار اور فشار کا شکار ہو چکا ہے. اب لوگوں کے ذہنوں میں اب کوئی لمحہ، اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں بھی انقلاب جو ہے نا وہ دستک دے رہا ہے، اور اس انقلاب کا بینیفیشری کون ہوگا، اس انقلاب کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ تو ایک بحث طلب بات ہے. کامیاب ہوگا ناکام ہوگا، یہ بھی اس پہ بھی ہم جو ہے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات اس کو آپ رد نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں بھی جو ہے نا وہ لمحات چل رہے ہیں کہ لوگ جو ہے کسی لمحے بھی باہر آئیں گے تو جو سڑک کے اوپر ہوگا خالی ٹویٹر پہ بیٹھ کے یا خالی جو ہے وہ فیس بک کی پوسٹوں سے تو جو ہے نا دنیا میں نہ کوئی انقلاب آیا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ انقلاب کی پوری تاریخ میں کے گھروں میں بیٹھ کے جو انقلاب آ گیا. نہیں، ڈیجیٹل دہشت گردی نہ بھی ہو، آپ ٹویٹر پہ صحیح بھی بات کر رہے ہیں، لیکن قربانی دینی پڑے گی، سڑک پہ آنا پڑے گا. کون ہے سڑک کے اوپر اس وقت؟ بتائیں آپ کون ہے جو عام آدمی کی سڑک پر نکل کر جو ہے اس وقت بات کر رہا ہو؟ جو بھی ہوگا وہ اس کو جو ہے وہ کیش کروا لے گا. اس وقت سڑک پہ تو برحال ایک زمینی حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے موجود ہے اور پوری شدت کے ساتھ موجود ہے. لوگ کہہ رہے تھے ایک دن بعد اٹھ جائیں گے، 2 دن بعد اٹھ جائیں گے، 12 دن ہو گئے جماعت اسلامی کو وہ بیٹھی بھی ہے. لوگ وہاں جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں ان کا جو دھرنا ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے. لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کو ووٹ ملتے ہیں یا نہیں ملتے، لیکن یہ آدمی جو ہے حافظ نعیم ہے ہمارے لیے جو ہے سڑک پر بیٹھا ہوا ہے، ہمارے لیے مسائل کی آواز اٹھا رہا ہے، اور وہ بات کر رہا ہے جو اس وقت ہر انسان کا، پاکستان میں بسنے والے ہر انسان کا جو ہے وہ ایشو ہے. آپ اپنے اطراف میں بھی کوئی کیمرہ مین ہے، کوئی ٹیکنیشین ہے، اس سے پوچھ لیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. وہ یہ بولے گا میرا مسئلہ جو ہے بجلی کے بل ہے، میرا مسئلہ جو ہے وہ ٹیکس ہے. اس پر کون پاکستان میں اس کی جو ہے بات کر رہا ہے؟ یا تو اپنی سیاسی یا تو لوگ جو ہے وہ اپنے سیاسی مفادات کی بات کر رہے ہیں، یا سیاسی مراد کی بات کر رہے ہیں، یا اپنی سیاست کی بحالی کی بات کر رہے ہیں. عام انسان کی بات تو اس وقت پاکستان میں ایک جماعت کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر رہی. جی الیاس صاحب دیکھیں جی، جس طرح ادھر انقلاب لے کے آئے ہیں اسٹوڈنٹس وغیرہ، تو اب ظاہر ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ اس طرح نہ ان کو احتجاج کرنا ہے. یہ وہ ایک ٹائم ہو گیا، اب مزید جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ بنائے. ظاہر ہے انہوں نے اپنی جو تجویز دے دی ہیں تو اس پر اب ان کو کرنا پڑے گا. بنگلہ دیش کی آرمی انہوں نے بھی تجویز دی تھی لیکن انہوں نے نہیں مانی، اور اب ظاہر ان کو اپنا ان کا جو بھی پرائم منسٹر عبوری حکومت گورنمنٹ جو بنانا چاہ رہے ہیں وہ سب بنائیں، اس کے بعد الیکشن کروائیں. جو پہلے الیکشن تھے وہ دیکھ لیں، اس کو تسلیم نہیں کیا تھا، تو اس کے نتائج جو ہیں جس طرح بھی لے کے آئے تھے الیکشن، اور جس طرح کی گورنمنٹ حسینہ واجد صاحبہ بنا رہی تھیں وہ اس کو قبول نہیں کیا.
لیکن اب جو صورتحال ہے کہ ایسی گورنمنٹ وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے لیے کام کرے، کیونکہ ظاہر ہے نوجوان چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے، اور یہ ان کا جو غصہ ہے وہ بھی اس وقت تک نہیں ابھی ٹھنڈا پڑا جب تک ان کے مطالبات 100% نہیں مان لیے جاتے۔ ابھی کوٹا سسٹم سے شروع ہونا اب حکومت سازی پر بھی آ گیا سلسلہ۔ ظاہر ہے یہ اس کا موڈ چینج ہوتا رہے گا جب تک احتجاج جب ان کی شرائط نہیں مانیں گے۔ ظاہر ہے ان کو اپنا لے کے آنا چاہتے ہیں کہ لیڈر وہ لیڈر آئے جو تمام جو کرپشن سے اور اس طرح کی متنازع جو چیزیں ہیں ان سے پاک ہو، اور وہ آئے اور آ کے پھر الیکشن ایسے کروائے جائے جس میں نئی قیادت آئے اور وہ پرانے چہرے نہ آئیں جو مسلسل دیکھ دیکھ کے ان کا ملک کے جو حالات ہوئے تھے، جو خراب صورتحال ہوئی ہے جس کی وجہ سے، کیونکہ ان کو بین تھے کہ الیکشن میں ووٹ نہیں ڈال سکتے، نہ کوئی چیز کر سکتے، نہ کوئی اپوزیشن جماعت بن سکتی ہے۔ تو اس چیز تمام جو صورتحال ہیں، اب جو لاوا جو باہر نکلا ہے یہ اس وقت ہی ٹھنڈا ہوگا جب جو ان کے صحیح ان کے مطالبات منظور نہیں ہوں گے۔ کوئی الیکشن جو ہوتے ہیں جو اس سے یہ ابھی کافی دیر تک یہی صورتحال لگی کہ اگر نہیں مطالبات مانے جاتے تو پھر اس طرح ہی ہوگا، احتجاج کرتے رہیں گے۔ اب ظاہر ہے ان کو بات ماننی پڑے گی اور ان کی بات مان کے ان کی گورنمنٹ بنانی پڑے گی، جو بھی الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، تب جا کے یہ مسئلہ ٹھنڈا پڑے گا۔ اگر اس طرح یہ صورتحال رہی تو یہ احتجاج اسی طرح جاری رہے گا اور جب تک ان کی گورنمنٹ کرتا۔ اب وہاں کی آرمی کو بھی اب دیکھنا پڑے گا کہ صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے ان کے ایک بات اگر دعا کا اجازت تو جی فیصل صاحب تب بات بنگلہ دیش کے انقلاب کو بھی جماعت اسلامی کیش کروا رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ وہاں بھی جو ہے نا ہمارے لوگوں کو جو ہے نا پھانسیاں دی گئی تھی، اور وہاں کی جو طلبہ یونین ہے وہ وہاں جمعیت کی بڑی قربانی ہے۔ یہ جماعت اسلامی کا موقف ہے، ان کے 80 سال کے بوڑھوں کو وہاں پھانسیاں دی گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں جو وہ پھانسی دینے والے جو دی گئی تھی وہ تیاری کراؤ نا، پھر انقلاب لے آنا ہے نا۔ بنگلہ دیش میں نہیں، وہ ان کا اسٹوڈنٹ لیڈر جماعت اسلامی سے ہی ہے۔ یہ جو پھوکے فائر کر رہے ہیں نا بیٹھ کے، ان کو کہیں نا گراؤنڈ پہ آئیں سارے کے سارے عوام کے مسئلے پہ۔ بالکل یہ پھوکے فائر کر رہے ہیں نا سارے بیٹھ کے۔ بالکل عوام کا جو آج میں اس کی نہیں بات کر رہا، جس کے لیے سارے لڑ رہے ہیں اس کے لیے لڑ رہے ہیں نا، عوام کے لیے تو کوئی نہیں لڑ رہا نا۔ حافظ نعیم کا تو سب سے اعلیٰ مقصد ہے لوگوں کے لیے ہے۔ بنگلہ دیش میں طلبہ رہنما فوجی حکومت